الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم وزد وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے حد و حساب شکر، اس کا کرم اور اس کی بے پایاں عنایات کہ جس نے ہمیں اس برکت والی سعادت والی محفل میں حاضری کا شرف عطا فرمایا۔ ان محفلوں میں حاضری اور ایک انسان کا ایک جگہ آنا اور ایک جگہ سے جانا، یہ دنیا کا بہت بڑا واقعہ ہے۔ ایک انسان کا حرکت کرنا، آمد و رفت کرنا، آنا جانا، یہ دنیا میں رونما ہونے والا، واقع ہونے والا ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ اگر ہم اسے محسوس کر سکیں اور اسے فیل کر سکیں، ہمیں ایک جہاز کے خلاؤں میں اور فضاؤں میں پرواز کرنے پر تعجب ہوتا ہے۔ راکٹ جب خلا کا مسافر ہوتا ہے تو ہمیں اس کی مسافرت اور اس کی اڑان پر تعجب ہوتا ہے۔ کارگو جب انتہائی وزندار ساز و سامان لے کر ہواؤں میں پرواز کرتا ہے، تھوڑا مختصر کر لیجئے اس کو پلیز، تو انسان مشنریز کی نقل و حرکت پر، موٹرز کی نقل و حرکت پر تعجب کرتا ہے، لیکن برا ہو اس بات کا کہ انسان کو جس چیز کی عادت پڑ جاتی ہے تو پھر اس کے نزدیک بڑی سے بڑی چیز بے معنی اور لا یعنی ہو جاتی ہے۔ یہ اس عادت ہی کا نتیجہ ہے کہ ہم ہواؤں میں پرواز کرنے والے جہازوں، خلاؤں میں محو سفر راکٹس کی اڑان، تیز رفتار بلٹ ٹرینوں کے زمین پر دوڑنے پر ہمیں تعجب ہوتا ہے، لیکن شاید ہم نے کبھی اس چیز کو فیل کرنے کی اور محسوس کرنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ ایک انسان کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، اپنے گھروں سے اٹھ کر اس طرح کی محفلوں میں آنا، یہ کتنا بڑا واقعہ ہے اس دنیا کا۔ میرے دوستوں، ٹریجڈی یہ ہے کہ ہمیں اپنی آمد و رفت اور اپنے آنے جانے کے حوالے سے عادت ہو گئی، ہمیں تعجب نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ہماری عقلیں سلامت ہیں تو اس دنیا میں اگر کسی نقل و حرکت پر سب سے زیادہ تعجب کیا جا سکتا ہے تو وہ انسان کی نقل و حرکت ہے، وہ انسان کی موونگ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک انسان چلتا ہے تو اس کے ساتھ ایک پوری انر کائنات چلتی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے انسانی وجود کے اندر فراہم کی، اور اللہ تبارک و تعالی کی پیدا کی ہوئی یہ انسانی مشین، دنیا کی ہر مشین، ہوا میں اڑنے والی ہو یا زمین پر رینگنے والی، خلاؤں میں پرواز کرنے والی ہو یا سمندروں میں تیرنے والی، ہر ایک کی حرکت اگر رک جائے تو اسے پھر حرکت میں لایا جا سکتا ہے، اسے دوبارہ درست کیا جا سکتا ہے، اسے دوبارہ بنایا جا سکتا ہے، اسے دوبارہ پھر سے سڑکوں کی زینت بنایا جا سکتا ہے، فضاؤں اور خلاؤں کے راستے پر اسے پھر سے ڈالا جا سکتا ہے،
اسے پھر سے محو پرواز کیا جا سکتا ہے، مگر انسان کی شکل میں میرے رب نے جو مشینری بنائی ہے اور جو مشین تیار کی ہے اور پیدا کی ہے، یہ ایسی مشین ہے کہ اگر اس کی حرکت بند ہو جائے تو پھر ساری دنیا کا علم، ساری دنیا کی نالج، ساری دنیا کی تحقیقات، ساری دنیا کا نظام مل کر بھی اگر اس بند ہوئی حرکت کو دوبارہ حرکت میں لانا چاہے، ساری دنیا ناکام ہو کر رہ جائے گی، مگر اس مشین کو دوبارہ حرکت میں نہیں لایا جا سکتا۔ مگر چونکہ ہماری یہ عادت ہے کہ ہم سینکڑوں، لاکھوں، کروڑوں انسان کو، آج 8 بلین انسان اس روئے زمین پر موجود ہیں، ہم انہیں مختلف مقامات پر آتے جاتے حرکت کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہمیں عادت پڑ چکی ہے، کوئی تعجب نہیں ہوتا۔ ہم جب اپنی 2 ویلر کو کیک مارتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمارا یہ سفر اپنی حفاظت میں پورا فرما دے۔ منزل پر 2 ویلر سے پہنچ جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حمدا للہ علی السلامہ، مولا تیرا شکر ہے، تیری تعریف ہے کہ تو نے سلامتی کے ساتھ منزل تک پہنچا دیا۔ مگر دوستوں، اگر ہمیں احساس ہو تو حقیقت میں سب سے زیادہ حفاظت کے ساتھ نکلنے اور حفاظت کے ساتھ پہنچنے کے لیے جس مشین کے حوالے سے رب کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، وہ ہمارا اپنا انسانی وجود ہے۔ اسی لیے یہ موقع جو آج ہمیں میسر ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ توفیق عطا فرمائی ہے، اس نے جو کرم فرمایا ہے کہ اس کے ذکر کی محفل میں، اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفل میں ہماری حاضری ہو اور ہم کچھ وقت اور کچھ ساعات اس جگہ اپنی حاضری پیش کر سکیں، تو یہ ہمارے پروردگار کا ہم پر بڑا احسان، بڑا کرم اور بڑی نوازش ہے کہ ہم اپنے گھروں سے سلامتی کے ساتھ نکلے اور سلامتی کے ساتھ ہمارا وجود یہاں پہنچ گیا اور سلامتی کے ساتھ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی آپ کوئی بھی مشین لیں گے نا، ہر مشین کے ساتھ آپ کو وارنٹی اور گارنٹی کارڈ ملے گا، ہر مشین کے ساتھ، مہنگی ہو یا سستی۔ مگر انسانی وجود ایک ایسی مشین ہے کہ جس کے ساتھ کوئی وارنٹی اور گارنٹی کارڈ نہیں، ایک سانس کی بھی گارنٹی نہیں ہے۔ آپ گھر سے نکل کر کلومیٹر، 2 کلومیٹر، 5 کلومیٹر، 10 کلومیٹر آئے ہوں گے، بہت لمبا سفر ہے، آپ کو چھوٹا لگتا ہے نا، اس لیے کہ آپ تو 1000 کلومیٹر کا سفر بائی ایئر 1 گھنٹے میں آپ طے کر لیتے ہیں، تو آپ کو یہ 5 کلومیٹر اور 10 کلومیٹر کا سفر مختصر لگتا ہے۔ لیکن اگر حقیقت پسندی کا چشمہ لگا کر اگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے تو اس سے زیادہ عجیب سفر اور کوئی نہیں کہ جس انسان کی ایک سانس کی بھی گارنٹی نہیں، وہ 5 کلومیٹر کا سفر طے کر کے یہاں پہنچ گیا۔ دوستوں، اس سے بڑی تعجب کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ خدا کی قسم عرض کرتا ہوں آپ سے کہ جو سانسیں اندر گئی ہیں وہ باہر بھی آئیں گی، اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور جو اندر گئی ہے وہ باہر آئے گی، اور جو باہر ہے وہ اندر جائے گی، اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اسی لیے یہ موقع ہے کہ ہم دل کی گہرائی کے ساتھ، اپنے پورے جسم اور پوری جان کے ساتھ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کریں کہ مولا تو نے کتنا بڑا کرم فرمایا کہ ہمیں سلامتی کے ساتھ اس محفل کی حاضری عطا فرمائی، اور ہم پوری خیر کے ساتھ، پوری سلامتی کے ساتھ، پوری عافیت کے ساتھ ہم یہاں پر حاضر ہیں، الحمدللہ۔ اور یہ بھی کرم بالائے کرم کہ یہ موقع کسی غم کی محفل میں حاضری کا موقع
نہیں ہے. ہماری حاضری غم کی محفل میں بھی حاضری ہوتی نہیں ہوتی. ہم غم کی محفلوں میں بھی اکٹھا ہوتے ہیں، مگر یہ بھی ہمارے رب کا کرم ہے کہ آج کا یہ جو ہمارا جمع ہونا ہے یہ کسی غم کے موقع سے نہیں بلکہ خوشی کے موقع سے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ ان خوشیوں کو برقرار رکھے. خوشیوں کی عمر بڑی مختصر ہوتی ہے، اللہ اسے دراز فرما دے. ہم جس محفل کو خوشی کی محفل کہہ رہے ہیں، شادی کی محفل، حقیقت میں اگر ہم اس کو بھی غور سے دیکھنے کی کوشش کریں تو شاید اگر یہ لڑکے والے کا گھر ہوتا تب آپ کہتے کہ یہ خوشی کی محفل ہے تو مجھ کو سمجھ میں آتا. بات آتی ہے سمجھ میں؟ اگر یہ لڑکے والوں کا گھر ہوتا اور آپ کہتے کہ خوشی کی محفل ہے تو بات سمجھ میں آتی. مگر عجیب بات ہے کہ ایک باپ نے اور ایک ماں نے، جن کے گھر میں آج سے کئی سال پہلے، 17 سال پہلے، 18، 20، 22، 25 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے وجود کی شاخ پر ایک بڑی نازک کلی کھلائی. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی آغوش میں ایک ننھی منی پیاری سی بچی عطا فرمائی. اس بچی کو بڑے لاڈ، بڑے پیار، انتہائی شفقتوں اور محبتوں کے ساتھ ماں باپ نے پروان چڑھایا. 2 منٹ کے لیے بھی اگر وہ آنکھوں سے کہیں اوجھل ہو جاتی تو نگاہیں اس کو ڈھونڈنے لگتی کہ بٹیا کہاں گئی. باپ نے اس کلی کو پروان چڑھانے میں موسموں کی سختیاں نہیں دیکھی، کبھی دھوپ کی شدت کا احساس نہیں کیا، کبھی بارش کی تندی اور تیزی کا احساس بھی اپنے آپ کو نہیں ہونے دیا، کبھی سردی اور اس کی شدت کا احساس بھی اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا، اور اپنی اس پیاری بٹیا کی ہر جائز خواہش کی تکمیل کے لیے اپنا تن، اپنا من اور اپنا دھن لگا دیا. پیارے تو دونوں ہوتے ہیں، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، مگر ہم جتنے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں ہم میں سے بیشتر باپ بیٹھے ہیں. تقریباً سینوں میں ایک باپ کا دل دھڑک رہا ہے. محبت بیٹے سے بھی ہوتی ہے اور بیٹی سے بھی، مگر ایک باپ کو اور ایک ماں کو اپنی بیٹی سے جو محبت ہوتی ہے اس کی کوئی مثال دنیا میں پیش نہیں کی جا سکتی. اور ہم اور آپ کیا کریں گے؟ حضور پیغمبراں سرور کائنات آقائے دو جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے رہتی دنیا تک ہر مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والی بیٹی کو عزتوں سے سرفراز کرنے کے لیے میرے نبی کے گھر میں بھی میرے رب نے ایک بیٹی عطا فرمائی. سیدہ کائنات فلذت کبد رسول اللہ، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا. اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیٹی آقا کریم کے گھر میں عطا فرمائی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس بیٹی کے لیے حضرت مولا کائنات کے حق میں عام امت کے لیے شریعت کا جو حکم ہے اس حکم کو تبدیل فرما دیا. ہر مسلمان امتی یہ ایک شادی بھی کر سکتا ہے، پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری بھی کر سکتا ہے، دوسری کے ہوتے ہوئے تیسری بھی کر سکتا ہے، تیسری کے ہوتے ہوئے چوتھی بھی کر سکتا ہے، مگر بے مثال نبی کے بے مثال دل میں جو اپنی بے مثال بیٹی کی بے مثال محبت تھی، اس نے نبی کی زبان پر مولا کائنات کے حق میں یہ جاری فرمایا کہ علی، جب تک میری بیٹی فاطمہ باحیات ہے تم اس کے رہتے دوسرا نکاح نہیں کر سکتے. عجیب مقام ہے یہ بیٹی کی محبت
اور پھر سرکار نے تو عجیب محبت فرمائی، ایسی محبت کہ دنیا چاہ کر بھی نہیں کر سکتی. آپ چاہ کر بھی یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کی نسل آپ کی بیٹی سے چلے. آپ کر سکتے ہیں؟ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی نسل آپ کی بیٹی سے چلے؟ نہیں ہو سکتا. آپ ہزار چاہیں کہ میری نسل میری بیٹی سے چلے گی، نہیں چل سکتی. مگر مصطفیٰ جان رحمت کو اپنی شہزادی سے ایسا پیار ہے کہ قیامت تک آنے والی نسل کو اللہ تبارک و تعالی نے نسل مصطفیٰ کی ہے، مگر اسے چلانے کے لیے سیدہ کائنات کو بطور امانت آقا کریم کی گود میں عطا فرما دیا. ساری دنیا کی نسل بیٹوں سے چلا کرتی ہے، مگر حضور آقا کریم کی نسل سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سے چلا کرتی ہے. مبارک ہو قیامت تک آنے والی زہرا کی ہر کنیز کو کہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صنف سے اتنی محبت فرمائی. حضور آقا کریم کے دل میں اگر بیٹی کی اتنی محبت ہے، حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پیار نہیں فرماتے. آپ جس سے بھی پیار فرماتے ہیں وہ در حقیقت آخرت ہے، وہ دنیا نہیں بلکہ دین ہے. آپ سے جس کا بھی محبت کا رشتہ جڑ جائے وہ دنیا نہیں بلکہ کیا ہے؟ دین ہے. سرکار نے سنت بنا دیا قیامت تک کے لیے کہ جو اپنی بیٹی سے پیار کرے یہ دنیا نہیں بلکہ کیا ہے؟ دین ہے. ہر باپ اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے. دوستوں، آپ کہتے ہیں یہ خوشی کی محفل ہے. مجھ کو بتائیے، اگر یہ لڑکے والوں کا گھر ہوتا اور آپ کہتے کہ خوشی کی محفل ہے تو مجھے سمجھ میں آتا. مگر عجیب سا لگ رہا ہے مجھے کہ ایک بیٹی لخت جگر ہے، دل کا ٹکڑا ہے. آپ 10 دن پہلے اگر قربانی کے لیے بکرا بھی لے آتے ہیں نا، 10ویں دن جب اسے ذبح کرتے ہیں گھر کے بچے دیکھ نہیں پاتے. گھر کے بچے کہتے ہیں کہ کل ہمیں دیر سے اٹھانا، اس لیے کہ ہم جس بکرے کو ہم 10 دن سے چمکار رہے ہیں، پچکار رہے ہیں، اس پر ہاتھ پھیر رہے ہیں پیار سے، ہم اسے رخصت ہوتے ہوئے اپنے گھر سے نہیں دیکھ سکتے. مگر عجیب بات ہے کہ وہ بٹیا جو 20-25 سال سے ہماری عادت بن چکی، اس کے ساتھ زندگی ہماری عادت کا حصہ بن چکی. صبح اس کا چہرہ تک کے صبح کرنا، شام میں اس کی خیریت پوچھ کر سونا، دوپہر میں اسے پچکارنا، شام میں اسے چمکارنا، اسے دیکھ کر دل کا ہر غم کافور ہو جانا. کیا یہ خوشی کا موقع ہے کہ چند دنوں کے بعد، چند ساعات اور چند اوقات کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے اپنے باپ اور اپنی ماں کے گھر کی اس 4 دیواری سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہونے والی ہے جس 4 دیواری میں وہ پیدا بھی ہوئی اور پروان بھی چڑھی. وہ آئے گی، مگر اب اس گھر میں اپنے گھر کے طور پر نہیں آئے گی. آئے گی مگر اس گھر میں اب پرائے گھر کے طور پر آئے گی. اب آئے گی مگر یہاں زندگی گزارنے کے لیے نہیں بلکہ مہمانی کے لیے آئے گی. آئے گی گھر کا ایک فرد بن کر نہیں، مہمان بن کر آئے گی. آئے گی اب ماں باپ اس کے میزبان ہوں گے، یہ آنے والی بٹیا ان کی مہمان ہوگی. اب آئے گی مگر اس کے ہاتھ میں واپسی کی تیاری بھی ساتھ میں ہوگی. اب آئے گی مگر ایک اٹیچی بھی اس کے ساتھ ہوگی. 2 دن کے لیے آئی ہے تو 2 دن کا سامان لے کر آئے گی. 4 دن کے لیے آئی ہے تو 4 دن کا سامان لے کر آئے گی. ہفتے بھر کے لیے آئی ہے تو ہفتے بھر کا سامان لے کر آئے گی. کیسا آنا اس کا ہو گیا
کہ آنے سے پہلے جانے کا انتظام ہو گیا. آئے گی مگر آنے سے پہلے واپسی کی روٹین اور واپسی کا پروگرام لے کر آئے گی. جمعہ کو جا رہی ہے، سنیچر کو واپس آئے گی. سنیچر کو جا رہی ہے، اتوار کو واپس آئے گی. ہفتے میں واپس آئے گی، مہینے میں واپس آئے گی. مگر واہر زندگی اس نے کس موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا کہ وہ بٹیا جو کبھی اس چار دیواری کو اپنا گھر کہا کرتی تھی، جو کبھی ایڈریس لکھوایا کرتی تو اپنے باپ کا گھر لکھوایا کرتی تھی، ہر جگہ جہاں اسے پتے کی ضرورت ہوتی باپ کے گھر کا پتہ بتایا کرتی تھی. مگر آپ میں سے ہر ایک پر مجھے تعجب ہے کہ جس رسم نے، جس محفل نے اس کا پتہ تک بدل دیا، اس کا ایڈریس تک بدل دیا، اسے اپنے سے پرایا کر دیا، اسے اپنے سے مہمان بنا دیا، آپ کہتے ہیں کہ یہ خوشی کی محفل ہے؟ وہ محفل جو ہمیشہ کے لیے اسے اپنے ماں باپ کے گھر سے دور کر دے گی، وہ محفل جو ہمیشہ کے لیے اسے مہمان بنا دے گی، وہ محفل جو ہمیشہ کے لیے اس کے باپ کے گھر کا ایڈریس چینج کر دے گی، وہ محفل جو ہمیشہ کے لیے اس سے اس کا پتہ چھین لے گی، اس کا پتہ بدل دے گی، آپ اس محفل کو کہتے ہیں کہ یہ خوشی کی محفل ہے؟ کیا اب بھی یہ خوشی کی محفل ہے؟ جی خوشی کی محفل ہے؟ فرمائیے نا. خوشی کی محفل ہے؟ ارے بھائی خوشی کی محفل ہے. جی خوشی کی محفل ہے، خدا کی قسم خوشی کی محفل ہے. پوچھئے باپ بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھئے کہ جس دن اس بیٹی کا رشتہ ہوا انہوں نے رب کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کہ نہیں کیا؟ کہ نہیں کیا نا؟ ہاں میں یہی بتانا چاہتا ہوں، ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا دوستوں. ہمارے چاہنے سے نہ ہمارے کسی چیز کو غم بنانے سے کچھ غم ہو جاتا ہے، نہ ہمارے کسی چیز کو خوشی بنانے سے کچھ خوشی ہو جاتا ہے. یہ میرے رب کے دست قدرت کا کمال ہے. بظاہر مجھے اور آپ کو جو غم لگتا ہے وہ چاہے تو اسے خوشی بنا دے، اور بظاہر مجھے اور آپ کو جو خوشی لگتی ہے وہ اسے غم بنا دے. میرے دوستوں میں آپ کو ایک بہت اہم سبق دینا چاہتا ہوں اس محفل سے. رب پر بھروسہ، بس رب پر بھروسہ جسے ہم ایمان کہتے ہیں. یہ محفل ہمیں ایمان کی دعوت دیتی، رب پر بھروسے کی دعوت دیتی ہے کہ کبھی بظاہر اگر مصیبت کا ماحول بن جائے، لگے میں بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں، بڑا غمزدہ ہو گیا ہوں، تو اسے کبھی دیکھ کر مایوس مت ہونا، اس لیے کہ کسی غم میں تمہیں غمگین کرنے کی طاقت نہیں ہے، بلکہ غمگین کرنا بھی میرے رب کے اختیار میں ہے، خوشی دینا بھی میرے رب کے اختیار میں. وہ چاہے تو خوشی جس کو آپ سمجھتے ہیں وہ اسے غم بنا دے، اور آپ جس کو غم سمجھتے ہیں اسے خوشی بنا دے. ہاں اس باپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکیں گے، ماں کی آنکھوں سے آنسو ٹپکیں گے، اس رخصت ہونے والی بٹیا کی آنکھوں سے بھی آنسو ٹپکیں گے. لیکن اگر آپ کان میں منہ لگا کر پوچھیں گے، باپ بھی یہی کہتا ہوا نظر آئے گا، ماں بھی یہی کہتی ہوئی نظر آئے گی، خود ماں باپ کا گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جانے والی یہ بٹیا بھی یہی کہتی ہوئی نظر آئے گی کہ دھوکے میں مت پڑنا، یہ آنسو غم کے آنسو نہیں، یہ خوشی کے آنسو ہے. دوستوں یہ خوشی کی بھی محفل ہے اور ایمان کی بھی محفل ہے، میرے رب کے دست قدرت میں ہے خوشی کو غم میں بدلنا اور غم کو خوشی میں بدلنا.
ہمارا کام صرف فیل کرنا ہے، اور ہمارا دوسرا بہت بڑا کام اور بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں جو یہ خوشیاں ملی ہیں، اور یہ اتنی عجیب خوشی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس خوشی کو اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ کیا قرار دیا ہے؟ اپنی نشانی۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ یہ اللہ کی ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے لیے بیویاں بنائی۔ نشانی ہر ایک کو نہیں کہا جاتا، نشانی ہر ایک کو نہیں کہا جاتا۔ اگر داؤد بھائی کے گھر پر آنا ہے، جن کی بٹیا کی شادی ہے، اگر آج کوئی آنے والا مہمان ہو اور وہ پوچھے کہ بھائی کوئی نشانی بتاؤ ان کے گھر آنے کی، پتہ کیا ہے، پہچان کیا ہے، نشانی کیا ہے، آپ بولیں گے کہ ان کے گھر کے سامنے کالا کالا روڈ ہے؟ کہیں گے؟ ان کے گھر کے سامنے فٹ پاتھ بھی ہے؟ بولیں گے؟ آپ شمار کر لیجئے کہ آپ کوئی کامن چیز کا حوالہ نہیں دیں گے، آپ ایسی چیز کا حوالہ دیں گے جو انتہائی نرالی اور انوکھی ہو، جو انہی کے گھر کے پاس ہو، کسی اور کے گھر کے پاس ویسی اس طرح کی اس انداز کی نہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں منڈپ نظر آئے، اس محلے میں جہاں منڈپ ہو، یا اس سے بھی وچتر اگر کوئی چیز ہو تو آپ اس کا حوالہ دیں گے۔ کیا مطلب؟ نشانی کبھی بھی کامن نہیں ہوتی، نشانی کامن نہیں ہوتی۔ رب فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے تمہارے رب نے تمہیں میں سے جو تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں، یہ رب کی نشانی ہے۔ عجیب بات ہے، رب نے بیٹا بھی تو پیدا کیا، اس کو نشانی نہیں فرمایا۔ بیٹی پیدا کی ماں باپ کے پیٹ سے، اسے نشانی نہیں فرمایا، مگر بیوی کو نشانی فرمایا۔ کیوں؟ بیٹا تو گھر میں پیدا ہوا، اگر گھر میں رہ جائے تو تعجب کیا ہے؟ یہ نشانی بنے گا، کامن چیز ہے، گھر کی چیز گھر میں رہے گی۔ مگر عجیب چیز یہ ہے کہ کوئی پیدا کسی اور کے گھر میں ہو، مگر 20 سال کے بعد، 25 سال کے بعد، 30 سال کے بعد وہ کسی کے گھر میں جا کر ایسا بس جائے کہ بولے کہ اب میرا یہ اصلی گھر یہی گھر ہے، میرا اصلی گھر یہی گھر ہے۔ رب نے فرمایا تمہاری بیویاں جو میں نے تمہیں میں سے پیدا کی، یہ میری نشانی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا تو گھر کی چیز ہے، گھر میں ہی رہے گا، کامن چیز ہے، کامن بات ہے۔ تعجب خیز بات یہ ہے کہ ایک پرائی بیٹی کسی پرائے گھر میں آئے اور وہ اس گھر کا ایسا حصہ بن جائے کہ اب اس گھر میں اسے کوئی اجنبیت محسوس نہ ہو۔ گھر والے بھی کہیں بٹیا ہے، آنے والی بٹیا بھی کہے کہ یہ ہمارا گھر ہے۔ دوستوں، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ خوشی کا موقع تو عطا فرما دیا، مگر اب ان خوشیوں کو برقرار رکھنا یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ مگر کم نصیبی سے ہمارے ہاں اس کا کوئی رواج اور کوئی سسٹم اور اس کی کوئی کلاسز نہیں ہوتی کہ ایک مرد اور ایک عورت شادی کے بعد اور شادی سے جو زندگی شروع ہونے والی ہے، اسے کیسے گزاریں، اسے کیسے فیس کریں، اس کا کیسا سامنا کریں۔ اور اس میں بھی آپ کو کبھی کوئی تعجب نہیں ہوا ہوگا، میں گارنٹی لیتا ہوں، ہم میں سے ہر ایک بغیر سیکھے شوہر بن گیا،
ہم میں سے کسی نے نہیں سیکھا کہ شوہر بن کے ہمیں کیسے رہنا ہے، اور نہ کسی بٹیا نے بیوی بننے سے یہ سوچا کہ اسے بیوی بننے سے کے بعد کیسے رہنا ہے۔ اور آج تک ہمیں کبھی تعجب بھی نہیں ہوا۔ مگر آپ کو بتاؤں کہ یہ کتنی بڑی تعجب کی بات ہے کہ ہم بغیر شوہر بننا سیکھے شوہر بنتے جا رہے ہیں، ہم بغیر بیوی بننا سیکھے بیوی بنتے جا رہے ہیں۔ یہ کتنی زیادہ تعجب کی بات ہے پتہ ہے؟ آج تک آپ کو تعجب نہیں ہوا ہوگا، لیکن شاید آج تعجب ہو۔ آپ کو اگر کپڑے سلانے ہوں تو آپ کسی موٹر میکینک کے پاس لے جا کر دے دیں گے کہ بھائی کپڑے سی دینا؟ دیں گے؟ اور اگر موٹر سائیکل بنوانی ہو تو آپ کسی ٹیلر کے یہاں لے جا کر دیں گے؟ نہیں۔ کیوں نہیں دے رہے؟ دکان میں ہی تو دینا ہے نا۔ ارے جو دکان ملتی وہاں ڈال دیتے کپڑا۔ کرانے کی دکان بھی دکان ہے، گیریج بھی ایک دکان ہے، آٹو موبائل کی دکان بھی ایک دکان ہے، سافٹ ویئر والوں کی، ہارڈ ویئر والوں کی دکان بھی ایک دکان ہے، وہاں کیوں نہیں ڈال دیا؟ آپ کپڑے لے کر نکلے ہیں تو ٹیلر ہی کی دکان کیوں تلاش کر رہے ہیں آپ؟ اور ہر ٹیلر کی بھی نہیں، ایک خاص ٹیلر چاہیے۔ ارے ٹیلر تو دور، یہ مونچھ کے بال اگر منڈوانے ہو نا، جس کو موڑ کے نالی میں پھینک دینا ہے، کوئی قیمت نہیں۔ میکینک کے پاس تو بال بنانے والے سے زیادہ وزنی اور تیز ترار ہتھیار ہوتے ہیں بھائی۔ ہم میں سے کبھی کوئی میکینک کے پاس مونچھ بنوانے کے لیے بیٹھا؟ ارے نائی کے پاس بھی کینچی ہوتی ہے، میکینک کے یہاں تو کٹر ہوتا ہے، کٹر۔ مگر کوئی بیٹھا؟ کیوں نہیں بیٹھا؟ اور ان بالوں کی قیمت کیا ہے؟ آپ میں سے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے یہ مونچھ کے بال جمع کروا کے رکھے ہیں؟ رکھا ہے کسی نے؟ ارے موڑ دیا نائی نے تو پوچھا بھی نہیں بھیا کہاں بہوائے گا، وہیں تمہارے سامنے تمہارے جوتوں میں اس نے تمہارے بال کو جھٹک دیا، تم نے پوچھا بھی نہیں۔ بے وقوف آدمی، جس بال کی تمہارے نزدیک کوئی قیمت نہیں، اتنا بے قیمت ہے کہ مونڈتے ہی تمہارے قدموں میں ڈال دیا، اور تمہیں پتا ہے کہ ابھی قدموں میں ڈالا ہے اور شام کو نالی میں ڈالے گا۔ پھر بھی تمہارے گھر کے سامنے اتنی ساری دکانیں تھی، کسی دکان میں تم نہیں گئے؟ نائی کی ہی دکان چاہیے، اور نائی بھی ہر نائی نہیں چلے گا، خاص۔ آج کل تو اس کے لیے بھی ہم برانڈ ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں یہ مونچھ کا بال کس دکان کے ذریعے نالی میں ڈلوانا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ تلاش کیوں ہے؟ بتائیں گے آپ کیوں ہے؟ بولیے نا بھائی۔ آپ میکینک کی دکان میں مونچھ بنوانے کیوں نہیں بیٹھ گئے؟ آپ کہیں گے اسے موٹر سائیکل بنانا آتا ہے، مونچھ بنانا نہیں۔ میں کہوں گا بھائی مونچھ بنانا کون سی بہت مہارت کی چیز ہے؟ کوئی مہارت کی چیز ہے؟ مہارت کی چیز نہیں ہے، مگر آپ کہیں گے کہ ہم کو اس پر اطمینان نہیں ہے نا؟ ایسے ہی کہیں گے۔ نائی نے مونچھ بنانا سیکھا ہے، نائی نے مونچھ بنانا سیکھا ہے، اس لیے ہمیں نائی ہی چاہیے، موٹر میکینک نہیں۔ اور اسی طرح آپ ہر پروفیشن میں دیکھ لیجئے کہ ہر چیز آپ کو، جس کمپنی میں بھی ایڈمیشن چاہیے، ملازمت چاہیے، جس دکان میں نوکری چاہیے، آپ کو پہلے سے انوبھو چاہیے۔ آپ سیکھ کر ہی وہاں کام کرنے کے لائق ہوں گے۔
آپ ایک ایک کمپنی کو ذہن میں لاتے جائیے، ایک ایک دکان کو، ہر کمپنی کا پروڈکٹ آپ اپنے ذہن میں گھما لیجئے، ہر دکان پر ہونے والا کام آپ اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ میں ایک جملے میں ساری کمپنیوں کے پروڈکشن آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور ایک جملے میں ہر دکان کی سروس کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ دنیا کی جس کمپنی کا جو بھی پروڈکشن ہوگا اور جس دکان کی جو بھی سروس ہوگی وہ کیا ہوگی؟ بے جان ہوگی۔ جھاڑو بنتا ہوگا، بے جان ہے۔ مائک بنتا ہوگا، بے جان ہے۔ ساؤنڈ بنتا ہوگا، بے جان ہے۔ کپڑا بنتا ہوگا، بے جان ہے۔ ٹوپی بنتی ہوگی، بے جان ہے۔ جوتے بنتے ہوں گے، بے جان ہے۔ چپلیں بنتی ہوگی، بے جان ہے۔ موزے بنتے ہوں گے، بے جان ہے۔ لائٹیں بنتی ہوگی، بے جان ہے۔ چٹائیاں بنتی ہوگی، بے جان ہے۔ کرسیاں بنتی ہوگی، بے جان ہے۔ چشمے بنتے ہوں گے، بے جان ہے۔ انگوٹھیاں بنتی ہوگی، بے جان ہے۔ گھڑیاں بنتی ہوگی، بے جان ہے۔ جس کمپنی میں چلے جاؤ اس کمپنی کا پروڈکٹ کیا ہوگا؟ بے جان ہوگا۔ بے وقوف انسان بے جان چیزوں کا پروڈکشن جس مشین سے ہو رہا ہے، اس مشین پر کھڑے ہونے کے لیے تجھے ڈگری چاہیے۔ بے جان چیزیں بنانے کے لیے ڈگری چاہیے، اور صرف تعلیم نہیں، تجربہ بھی چاہیے۔ ہر کمپنی والا پوچھتا ہے ایکسپیرینس کتنا ہے؟ تم نے پڑھ تو لیا، انجینئرنگ کالج کی مختلف فیکلٹیز کی سند تو تم نے حاصل کر لی، مگر بتاؤ کہ پریکٹیکلی تم نے کسی کمپنی میں جاب کتنے دن کیا ہے؟ ایکسپیرینس کتنا ہے؟ آپ کو بغیر پڑھے لکھے، بغیر کسی تجربے کے اگر کوئی اپنی کمپنی میں کام پر رکھ لے تو آپ کو تعجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نا آج تو پڑھے لکھوں کو اگر نوکری مل جائے تو تعجب ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ پڑھے لکھوں کو اگر آج جاب کا اتنا پرابلم ہے کہ اگر پڑھے لکھوں کو جاب مل جائے تو تعجب ہوتا ہے، تو بغیر پڑھے لکھے کو اگر جاب مل جائے تو کتنا مشکل ہوگا۔ مگر میرے دوستوں، ٹوپی بنانے کے لیے آپ کو تجربہ چاہیے، یہ دستی بنانے کے لیے تجربہ چاہیے، کرسی بنانے کے لیے آپ کو نالج چاہیے، مائک بنانے کے لیے نالج چاہیے، ساؤنڈ بنانے کے لیے آپ کو نالج چاہیے، موبائل بنانے کے لیے نالج چاہیے، حتیٰ کہ پیر میں پہنی جانے والی چپلوں اور جوتوں کو بنانے کے لیے آپ کو نالج چاہیے۔ آپ کو انسان پیدا کرنے کے لیے نالج نہیں چاہیے؟ جی چاہیے نہیں چاہیے؟ چپل بنانے کی کمپنی میں جاؤ گے تو وہ آپ سے نالج پوچھے گا، مگر عجیب بات ہے کہ یہ مرد جو کل شوہر بننے والا ہے، یہ عورت جو کل بیوی بننے والی ہے، اور قدرت ان دونوں کے ذریعے اس کائنات کی سب سے قیمتی مخلوق یعنی انسان کو پیدا کرنے والی ہے، انسان پیدا کرنے والوں کو کسی نالج کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے بڑی تعجب کی کوئی بات ہے؟ ہمیں تعجب نہیں ہوتا، کیوں؟ ہم نے عادت بنا لی۔ ہم یہ تو پوچھتے ہیں کہ لڑکا کرتا کیا ہے، لڑکے کی تنخواہ کیا ہے، لڑکے کی دنیاوی تعلیم کتنی ہے، لڑکا رہتا کہاں ہے، مکان کیسا ہے، دکان کیسی ہے۔ مگر نہ لڑکی والوں نے لڑکے کے بارے میں، نہ لڑکے والوں نے لڑکی کے بارے میں یہ پوچھا کبھی کہ لڑکے کو شوہر بن کے کیسے زندگی گزارنا ہے اور لڑکی کو بیوی بن کے کیسے زندگی گزارنا ہے۔ کیا ان کی ماں اور ان کے باپوں نے انہیں کوئی تربیت اور تعلیم اس حوالے سے دی ہے؟ نہیں۔
اور لڑکیوں کے تعلق سے تو پھر بھی جانے انجانے تھوڑی بہت تربیت ہو جاتی ہے، روٹی پکانے کی ہی صحیح، چاول بنانے ہی کی صحیح، کچن کی لائف ہی کی صحیح، مگر لڑکے نیرے کورے، لڑکوں کی تربیت کا کسی طرح کا کوئی رواج ہمارے یہاں نہیں ہے۔ لڑکیوں کی تربیت تو ہو جاتی ہے کسی حد تک، ماں کہتی ہے کہ بیٹا تمہیں وہاں جا کر یہ کرنا پڑے گا، اس کو سیکھ لو، یہ کرنا پڑے گا سیکھ لو، وہ کرنا پڑے گا سیکھ لو۔ مگر دوستوں، میں دوسری حقیقت اور دوسری دعوت آپ کے سامنے جو رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ شادی خوشی کا موقع تو ہے، مگر اسے غم کا موقع بنتے ہوئے بھی دیر نہیں لگتی۔ ہم نے دیکھا بہت ساری شادیاں ہماری نگاہوں کے سامنے ہوئیں جن میں کروڑوں روپے خرچ کیے گئے، اور وہ کروڑوں روپے بھی رب کو راضی کرنے والی خوشی میں نہیں بلکہ رب کو ناراض کرنے والی خوشی میں، مگر وہ کروڑوں روپے نکاح کے اس بندھن کو خوشی بنا کر رکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس لیے دوستوں، ہم اس چیز کو رواج دیں کہ ہم اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو، اپنی اولاد کو ہم جس کے کاندھوں پر کل سے انسانیت کی ذمہ داری آنے والی ہے، کائنات کا سب سے قیمتی پروڈکشن اس کے ذریعے ہونے والا ہے، انسانیت کے وجود کی بقا کا ذریعہ یہ جوڑا بننے والا ہے، انسانیت کی بقا کا صحرا اس کے سر پر سجایا جانے والا ہے۔ ہم اسے یہ ضرور سکھائیں، ضرور بتائیں کہ اسے شوہر بن کے کیسے رہنا ہے اور اسے بیوی بن کر کیسے رہنا ہے۔ یہ تعلیم، یہ تربیت، اللہ کرے کہ وہ دن آئے جب اس طرح کے کورسز ہم ڈیزائن کریں جہاں ہم اپنی کلاس میں اپنے نوجوانوں کو یہ بتائیں کہ تمہیں شوہر بن کے کیسے رہنا ہے، اپنی بچیوں کو یہ بتائیں کہ تمہیں بیوی بن کے کیسے رہنا ہے۔ اگر ہم اتنا بڑا پروجیکٹ فی الحال لانچ نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم جہاں اپنے بچوں کو کھانا کھانا سکھاتے ہیں، پانی پینا سکھاتے ہیں، چلنا اٹھنا بیٹھنا سکھاتے ہیں، وہیں یہ ضرور سکھائیں کہ انہیں شوہر بن کے کیسے رہنا ہے۔ اس لیے کہ سب سے بڑا چیلنج ایک مرد کی زندگی میں جو آ سکتا ہے اور آتا ہے وہ یہ ہے کہ اسے اپنی لائف میں ڈبل ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے سنان کیسے چلنا ہے۔ ایک طرف بیوی ہے اور ایک طرف پوری فیملی ہے۔ ایک مرد کی اصل مردانگی اور ایک شادی شدہ مرد کے سامنے اصل چیلنج یہ ہے کہ نہ رائٹ پنچر ہو نہ لیفٹ، دونوں پوری ہوا کے ساتھ، پوری صحت کے ساتھ، پوری عافیت اور پوری تندرستی کے ساتھ مرد کی اصل مردانگی اور کامیابی یہ ہے کہ کس طرح یہ زندگی کے دونوں پہیوں کو پوری طرح کنٹرولنگ کے ساتھ اور پورے پیار، پوری محبت اور دونوں پہیوں کے حق حقوق کی ادائیگی کے ساتھ کس طرح اپنی زندگی کے ایام پورے کرتا ہے۔ ادھر جھک جانا، ادھر جھک جانا، جھکنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، بیلنسنگ کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ ان بیلنس ہونے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ ہمیشہ آپ ان بیلنس چاہے بغیر ہوتے ہیں، مگر بیلنسڈ ہونے کے لیے آپ کو کرنا پڑتا ہے، چاہنا پڑتا ہے۔ تو میرے بھائی، ٹو ویلر چلانا تو آپ سیکھتے ہیں،
سائیکل چلانا تو آپ سیکھتے ہیں، 4 ویلر جس میں 4 چکا ہے، گرنے والی نہیں ہے، وہ بھی چلانا آپ سیکھتے ہیں۔ خدا کے لیے زندگی کے پہیے کیسے چلائے جائیں آپ اسے بھی سیکھیے، آپ اسے بھی سیکھیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل گاڑی یہی ہے، اصل گاڑی یہی ہے۔ یہ گاڑی سلامت ہے، ہر گاڑی سلامت ہے، ورنہ مرسڈیز میں بھی دھتورے جیسا منہ لے کر بیٹھو گے مرسڈیز میں، مگر منہ خوشیوں والا نہیں، 12 بجے ہوئے ہوں گے، دنیا کی کوئی خوشی نہیں لگے گی، ہر خوشی غم کا نظارہ پیش کرے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اصل گاڑی اور اصل زندگی ہے ہم نے اس کو چلانا سیکھا ہی نہیں۔ اس لیے دوستوں، ہم اس محفل سے جو دوسرا سبق اور آخری سبق آپ کے لیے ہے وہ یہ کہ ہم میں جو ابھی اس راستے کے مسافر نہیں بنے اور جن کے گھر میں اللہ نے بیٹے دیے ہیں، خاص کر بیٹیاں دی ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اولاد کو جہاں بہت کچھ سکھاتے ہیں ہم وہاں یہ بھی سکھائیں کہ ہمیں شوہر بن کے زندگی کیسے گزارنی ہے اور کس طرح زندگی کی یہ گاڑی پوری عافیت، پوری صحت، پوری تندرستی اور وہ خوشی جو آج سے شروع ہوئی ہے کس طرح یہ مرتے دم تک باقی رہے گی۔ شادی کا یہ دن ایک دن کی خوشی نہیں ہوتی، یہ ایک دن کی خوشی نہیں ہوتی، یہ خوشی اس بیج کی طرح ہے جو پہلے دن مالی اور کھیتی باڑی کرنے والا اپنے کھیت کی زمین میں ڈالتا ہے۔ اس لیے بیج نہیں ڈالتا کہ آج ہی ڈالا اور آج ہی ختم، نہیں، بلکہ یہ بیج آج جو اس نے ڈالا ہے یہ بیج ایک دن تناور درخت بنے گا اور نسلیں اس کے سائے میں سویا کریں گی۔ میرے دوستوں، ہم شادی ایسی کریں کہ یہ خوشی کا دن، شادی کا دن ایک دن کی خوشی کا دن نہ بنے، بلکہ یہ مالی کے اس بیج کی طرح بن جائے جو ڈالا جاتا ایک دن ہے مگر اس کی سوغات، اس کا سایہ اور اس کی ٹھنڈی چھاؤں نسلوں کو حاصل ہوتی رہتی ہے۔ اللہ کرم فرما دے کہ شادی کی یہ محفل بھی ایسی محفل بنے کہ آج خوشیوں کا یہ بیج بویا جائے اور اس بٹیا اور اس بچے کی زندگی میں یہ بیج خوشیوں کا، یہ بیج مسرتوں کا، یہ بیج شادمانیوں کا، یہ بیج شادابیوں کا ایسا تناور ہو، ایسا سائیدار ہو کہ یہ تو بوڑھے ہو جائیں، ان کی نسلیں اس خوشیوں سے فائدہ اٹھائیں، اس سائے سے ٹھنڈک حاصل کریں، اور وہ بیج جو آج اس بچی اور اس بچے کی شکل میں یہ دو مالی مل کر بونے جا رہے ہیں، یہ ایسے تناور درخت بنے، ایسے سائیدار درخت بنے، ایسے پھلدار درخت بنے کہ نسلیں ان کی سائے میں آرام کریں اور نسلوں کو ان کے نیچے آرام ملے، نسلوں کو ٹھنڈک ملے۔ اس گھر میں بھی ٹھنڈک، اس گھر میں بھی ٹھنڈک، بٹیا کے قدموں کو اللہ تبارک و تعالی برکتوں کا ذریعہ بنا دے۔ وہ جس گھر میں جا رہی ہے اپنے قدموں کے ساتھ برکتیں بھی لے کر جائیں، یہاں بھی اس کے قدموں سے برکتیں، وہاں بھی اس کے قدموں سے برکتیں، اللہ اس کے قدموں کے ذریعے اس کی نسلوں کو برکتیں عطا فرمائے۔ اور اس خوشی کے موقع پر ہم اپنے رب کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی شہزادی سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے اس کی بارگاہ میں یہ ضرور عرض کریں گے کہ مولا سیدہ کائنات کی چادر پاک کا واسطہ، میرے رب جن بھائیوں اور جن بہنوں کے گھروں میں بچیاں ہیں، بچے ہیں، اس خوشی کے دن کے انتظار میں ہیں، مولا ہر ایک کو خوشیوں کا یہ دن نصیب فرما۔
مولا ہر ایک کی زندگی میں خوشیوں کے یہ لمحات عطا فرما، خوشیوں کی یہ ساعات عطا فرما۔ مولا ہر ایک کی زندگی سے انتظار کی گھڑیوں کا خاتمہ فرما، ہر ایک چہرے پر خوشیوں کی یہ مسکراہٹیں عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ان خوشیوں کو برقرار رکھے، ان خوشیوں میں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ ہم سب کا یہاں آنا، ہم سب کا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کھڑے ہو جائیں صلاۃ السلام کے لیے۔